آج کا احتجاج آپ نے بھی دیکھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح کا کامیاب نہیں رہا کہ حکومت سے بات منوائی جا سکے۔ جماعت اسلامی اسٹیٹ پاور کا مظاہرہ بھی کرتی ہے، باقی چیزیں بھی کرتی ہے، لیکن جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو ان کے باکس خالی ہوتے ہیں۔ فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں یا لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مان لیا ہے کہ بس گورنمنٹ جو ہے کچھ بھی کر لے، جتنے بھی ٹیکسز لگا لے، جتنی بھی مہنگائی کر لے، ہم نے گھر ہی بیٹھنا ہے، ڈرایا گیا ہے، خوف ہے، کیا ہے؟ تاجی چینل میں سب جب آئے تھے تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ایک اس لیول کو پہنچایا جس لیول پہ جماعت اسلامی ماضی میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، مشرق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد شہوین، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار قمر عثمان بھٹی صاحب۔ آج 7 اگست کو جماعت اسلامی پاکستان نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی تمام عام شاہراہوں کو آج ہم بند کر دیں گے، اور پیٹرول کی جو لیوی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 225 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے۔ آج 7 اگست ہے، ہم نے خود بھی لاہور شہر کا وزٹ کیا، مختلف علاقوں سے گزرے، لیکن ہمیں وہ احتجاج نظر نہیں آیا، یا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہوں یا بند ہوں۔ بٹ صاحب سے جانیں گے، بٹ صاحب آپ بھی ابھی دفتر آتے ہوئے آپ جس روڈ سے آئے، انہوں نے کہا تھا کہ عام شاہراہیں بند کریں گی، آپ بھی عام شاہراہ سے آئے، تو کیا کوئی کال جو ہے وہ لوگوں نے قبول کی جماعت اسلامی کی، یا اسی طرح جماعت اسلامی کی کال ثابت ہوئی جس طرح پہلے کرتے ہیں، اور بس وہ دعوے نعرے رہتے ہیں اور کوئی اس پہ عملی ایکشن نہیں ہوتا؟ بہت شکریہ شعیب۔ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں جی، ان حالات میں آپ کہیں کہ کوئی کامیاب احتجاج ہو سکے گا اچھا، تو وہ تو ایک کہہ لینا کہ جوشی لانے والی بات ہے۔ ویسے اور ہمارے پڑوس میں ہو رہے ہیں۔ نہیں، پڑوس میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ایک انوائرمنٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور مطلب وہ بھی بھارت کی تاریخ کی اگر کہا جائے کہ فاشسٹ ترین گورنمنٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو ایک جمہوری پس منظر ہے اور جو عوام کی آواز کی اہمیت ہے وہ اس فاشسٹ نظام میں بھی دبی نہیں ہے، اور وہاں ایک جمہوریت کا جو ایک طاقتور چہرہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایک بھرپور احتجاج ہم نے دیکھے ہیں، اور ایک نہیں، یہ جو ابھی اسٹوڈنٹس کے احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ایک بھرپور احتجاج تھا۔ اس سے پہلے آپ کسانوں کے احتجاج کو دیکھیں، جی بالکل، تو کسانوں نے پورے دہلی کو بلاک کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ مطلب اس خطے کے اندر اور انڈین پنجاب میں اور انڈیا میں کسان بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑی موومنٹ ہے ان کی، بڑے ان کے آپ کہنے تحریک ہوتی ہے، اور وہ کامیاب تحریک چلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو جمہوری ماڈل جو چل رہا ہے، اس کو ویسے ہی اب تو ہماری حکمران کلاس نے بھی خود تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ فیل ترین سسٹم ہے، ہائیبریڈ نظام، ٹھیک ہے نا، ٹھیک، ہائیبریڈ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، ہائیبریڈ تو کہتے لیکن ہیں، لوگوں کو ڈلیور نہ کرنا اور لوگوں کے اوپر تسلسل کے ساتھ دباؤ ڈالنا، ان کی ہلکی سی بھی جو مطالبے سے ریلیٹڈ آواز ہے، مطلب مطالبے کے لیے ظاہر سڑک پہ آنا پڑتا ہے اور کوئی کال دینی پڑتی ہے، تو جب وہ اس طرح کی کوئی کال ہوتی ہے، کوئی مظاہرہ ہوتا ہے، تو 144 کا نفاذ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیس جو ہے وہ باقاعدہ ان کی اس دن اچھی خاصی مرمت کرتی ہے، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جو کچھ ہوا ہے، ہمارے یہ 5 اگست کا مظاہرہ بھی دیکھ لیں، ہمارے جرنلسٹ ساتھی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، مطلب وہ لوگ صحافی وہاں پہ چیختے رہے کہ بھائی یہ جرنلسٹ ہے، کوریج کے لیے لیا ہے، لیکن جس بے ایمانہ طریقے سے پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ پولیس نے ان ایکشن لیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ 4 ذمہ دار اہلکاروں کو جو ہے وہ معطل کیا گیا، لیکن کیا اس سے ہم جو ایک جمہوریت کی آواز ہے، لوگوں کے مطالبات کی آواز ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو کوئی توانات دے رہے ہیں؟ اور جہاں تک جماعت اسلامی کی بات ہے تو جماعت اسلامی کے بارے میں بھی ایک امپریشن جو ہے نا تسلسل کے ساتھ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے مسئلے بڑھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ایک مومنٹم بنتا ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ ایسا ماحول بنتا ہے جس میں لوگ از خود سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہوں، اور لوگ چاہ رہے ہوں کہ جناب اس سارے نظام کو جو ہے وہ چیلنج کیا جائے احتجاج کے ذریعے باقی، تو اس مرحلے کے اوپر جماعت اسلامی احتجاج کی کال دیتی ہے، اور وہ احتجاج اس قسم کا احتجاج ہوتا ہے
جو ہوئے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں. معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی کی قیادت اس کو اپنے حوالے سے شاید تنقیدی زیادہ لے کے جی ہم ان کو اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تاثر پورے ملک میں پیدا ہوا ہے, تمام صحافتی حلقوں میں, تمام تجزیہ نگاروں میں, کہ جماعت اسلامی نے احتجاج کی کال دی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سارا پریشر جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور جماعت اسلامی کی قیادت اگرچہ حافظ صاحب نے کئی موقعوں کے اوپر پیٹرول کی قیمت میں اگر کمی ہوئی تو انہوں نے کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی, اور اگر کچھ تھوڑا سا ریلیف گورنمنٹ نے دینے کی کوشش کی تو وہ بھی حافظ صاحب نے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن پریکٹیکلی پوزیشن یہ تھی کہ یہ کوئی گورنمنٹ کے کریڈٹ تھے نہ حافظ صاحب کے کریڈٹ تھے. یہ تو حکومت کے اندر بھی ایک خوف کا عنصر ضرور موجود ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا اور ان کے لیے دال روٹی پہلے ایشو ہے, ان کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم پہلے ایشو ہے, ان کے لیے صحت کا نظام پہلے ایشو ہے, اور اس کے اوپر ان کے لیے زندگی کو گزارنا, تو حکومتیں تھوڑی سی خوفزدہ ہو کے کچھ تھوڑا بہت کرتی. لیکن جماعت اسلامی کا آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہے کوئی امپیکٹ اگر کہیں نظر آیا, آپ نے میرے سے پوچھا ہے نا, تو میں گھر سے آیا ہوں آفس اور پھر ادھر بھی آیا ہوں سارا, مجھے تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں نظر آیا کہ میں اورنج لائن پہ منصورے سے میں نے بیٹھنا تھا, لیکن تھوڑی سی میں نے احتیاط کی کہ میں نے کہا چلے منصورے کے بجائے وان ٹاؤن سے بیٹھ جاؤں. میں ایسا کوئی ماحول نہیں, منصورہ سے آیا, لیکن وہاں پہ چونکہ جماعت اسلامی کا مرکز ہے لیکن ہمیں اس طرح کا احتجاج نظر نہیں. اچھا بھٹی صاحب, جماعت اسلامی نے ہمیشہ ایشو بیس سیاست کی, آپ نے بھی ذکر کیا, ایک ایشو کو لیا اس پہ سیاست کی, پیٹرول کا ایشو ہو, مہنگائی کا ایشو ہو, یا کوئی بھی ہو, لیکن عوام کی نبض وہ ضرور پکڑتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ہائپ بھی بنتی ہے, لیکن عوام جو ہے نہ جماعت اسلامی کو ووٹ کرتی ہے نہ جماعت اسلامی کی احتجاج پہ نکلتی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ یہ پاور پولیٹکس وہ جو ہے نہیں کرتے جماعت اسلامی والے, جو ہے وہ لوگوں اور جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اشرف سہیل صاحب جو ہمارے ایڈیٹر ہیں, گروپ ایڈیٹر ہیں, انہوں نے بڑا ایک دلچسپ جملہ کہا تھا, اور وہ بالکل حقائق پہ پورا اترتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ امریکہ جانا چاہتا ہے, لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ کیسا ملک ہے تو وہ اس کے جتنی بھی نفرت انگیز نیریٹو ہو سکتا ہے وہ امریکہ ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے امریکہ کے خلاف. اور سیملی جماعت اسلامی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اسٹیٹ پاور کا مظاہرہ بھی کرتی ہے, باقی چیزیں بھی کرتی ہے, لیکن جب ووٹ کا ٹائم آتا ہے تو جماعت کو ووٹ نہیں ملتے, باکس خالی ہوتے ہیں. اور اب تو اسٹیٹ پاور سے بھی وہ محروم ہو گئے ہیں. مطلب جو اسٹیٹ پاور تھی کسی دور میں سمجھا جاتا تھا کہ جماعت اسلامی اسٹیٹ پاور تھی, اور حافظ صاحب کے حوالے سے تو یہ تھا کہ اگر لاہور نہیں تو کراچی تو ان کا شہر ہے, تو کراچی میں وہ بڑی اسٹیٹ پاور رکھتے ہیں اور کرتے رہے ماضی میں. آج آپ نے کراچی میں بھی دیکھا ہے کہ اکا دکے مظاہرے ضرور ہوئے ہیں وہ, اور اس میں اسٹرینتھ اتنی نہیں تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ کہہ سکتے کہ اب کچھ عرصہ پہلے تو اس طرح کی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, اب انہوں نے 500 شہروں کو بلاک کرنے کا اعلان کیا تھا. میں کہتا ہوں 100 شہر بلاک ہو دیتا, 100 شہر پاکستان کے 100 شہروں کے اندر اگر تھوڑی سی بھی کوئی اس طرح کا مظاہرہ ہوتا جس میں آپ تاثر ملتا کہ جناب شہر بند ہو گئے تو پورا پاکستان بند ہونا تھا. 100 شہر ایسی ہے, تو یہ تو 500 شہروں کی بات کر رہے ہیں, مقامات جو بات ٹھیک ہے, 500 شہر 500 مقامات, تو یہ تو پورا چوک ہو جانا چاہیے تھا, پورا تہس تہس ہو جانا چاہیے, مرکز بھی کھلا ہے, تو وہ تو نہیں ہوا. اور لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں. یہ اس کا جو چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو حقوق کی آواز وہ نکالنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا اگر لوگوں کے حقوق کو ہم. اچھا اس وقت جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان, پہلے ہم نے دیکھا کہ جب سراج الحق امیر تھے تو وہ کراچی کے امیر تھے, اور انہوں نے کراچی میں کافی کامیاب جلوس بھی کیے, جلسے بھی کیے, احتجاج وغیرہ بھی کیے, لیکن جب سے وہ جماعت کے امیر بنے ہیں ان کی پولیٹکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہ وہ کوئی کسی اسلام جماعت جو ہے اس کے ساتھ اتحاد بنا سکے, چاہے JUI ہو یا کوئی بھی اور جماعت ہو, نہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوا, نہ جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات پہلے چلتے تھے, نہ اس میں شامل ہو سکے. تو یہ قیادت کا بحران ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے ہر جماعت کے اندر, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ قیادتوں کے آنے سے تبدیلی آتی ہے. اگر پالیسیز میں آتی ہے. قاضی حسین احمد صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ایک اس لیول پر پہنچایا جس لیول پہ جماعت اسلامی ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی تھی, اور وہ ایک ایسی ایک تحریکی جماعت کے طور پہ لے کے آئے.
अच्छा, मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो एक और अंदाज से आए, लेकिन वो एक नुमायाँ शख्सियत के तौर पे, अपना असर और रसूख रखने वाले एक अमीर के तौर पे पहचाने जाते हैं आज भी, कि जमात इस्लामी के ऐसे अमीर भी आए जो पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर एक क्लियर स्टांस के साथ और एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस के साथ चलने के वाले अमीर उनको कंसिडर किया जाता है। हालांकि जमात इस्लामी के ऊपर ये एक आता है कि जी ये शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ बी कुछ टीम है, अंदर खाते चीज़ें जो ना वो तय कर बी दी टीम जाती भी हैं। कहा जाता है। बी टीम तो कईयों को कहा जाता हाँ। है, तो ये भी उसमें शामिल समझे जाते थे, लेकिन मुनव्वर हसन से ही, मुनव्वर हसन साहब ने उस जो चीज़ थी उसको उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर किया था। अब हाफिज़ साहब जो है, हाफिज़ साहब कराची से वाकई एक वहाँ से तवाना आवाज़ थे, लेकिन नज़रियाती तौर पे जमात इस्लामी तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं रखती कि कोई महाजर ऐसे ही है, कौमियत बेस पे। ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि हाफिज़ साहब वहाँ पे तो कामयाब हो गए, लेकिन जैसे ही वो मंसूरा में आए हैं, एक तो उस शहर के ऊपर उनकी तवज्जो हट गई, दूसरा यहाँ पे भी आके उन्होंने जो एक पहले से मौसर टीम थी, चल रही थी, स्पेशली जो मीडिया के ऊपर, एक प्रोपेगेंडा महाज के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, अगर मैं मतलब ये इसके ऊपर बड़ा इशू भी बना कि जब कैसर शरीफ को हटाया गया जिम्मेदारियों से, तो उसके बाद वो जो मीडिया के ऊपर एक और कैंपेन की जो सूरत बनती थी वो नहीं बन पा रही, और जाहिर है कि सियासत के अंदर अपनी जमात के अंदर भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं। बट साहब आज का एहतजाज आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, लेकिन उस तरह का कामयाब नहीं रहा कि हुकूमत से बात मनवाई जा सके। लेकिन आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी तहरीक गवर्नमेंट के खिलाफ में, क्योंकि हम तारीख अगर देखें तो जनरल अयूब के दौर में चीनी जब महंगी हुई तो उसके खिलाफ तहरीक चली, वो उनके इक़्तिदार के ज़वाल का बायस भी बनी, तलबा ने फिर उठे। ज़िया-उल हक के दौर में भी एक MRD तहरीक चली, महंगाई के खिलाफ हर दौर में है जो है इस तरह की। तो फ्यूचर में आप देख रहे हैं या लोग जो हैं वो उन्होंने मान लिया है कि बस गवर्नमेंट जो है कुछ भी कर ले, जितने भी टैक्सेस लगा ले, जितनी भी महंगाई कर ले, हमने घर ही बैठना है, डराया गया है, खौफ है, क्या है? सारा देखिए, खौफ जितना मर्जी हो, हाँ, एट एंड जो होता है ना उसमें तहरीकें, उसको तहरीक होती क्या चीज़ है, कोई तहरीक कोई प्लान मामला नहीं होता। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ये अचानक ही निकलती है, बिल्कुल। और उसमें सिर्फ ये होता है कि उस वक्त की लीडरशिप के अंदर थोड़ी सी सलाहियत होनी चाहिए, लीडरशिप के ऊपर लोगों का एतमाद होना चाहिए। अगर लीडरशिप के बारे में लोगों को लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ किस्म की लीडरशिप है, ये सिर्फ हमें सड़कों पे ला के, और उसके बाद आपने देखा होगा गालिबन 9 मई की जब हम बार बार बात करते हैं तो 9 मई के जितने भी लोग हैं जो PTI के रिलेटेड लोग हैं, और उनमें से हज़ारों लोग जो हैं वो डायरेक्टली इफेक्टेड हुए, मुतासर हुए, जेलों में गए, मुकदमात का सामना करना पड़ा, और उनका बना कुछ नहीं, ना पार्टी में उनके लिए कोई आवाज़ उठाई, ना पार्टी के वकला उनके लिए निकले। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने ये सारा जुल्म जबर अपने ऊपर सह लिया, एक आप कह लें कि अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इजहार करने के लिए। तो लोग किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ उम्मीद है, जहाँ देखें, मेरा ख्याल में जो चल रहा है इस वक्त महंगाई का दौर, और जिस तरीके से लोगों के मसाइल हैं, इसमें तो अगर इन्होंने ठीक ना किया, और नेचुरली इनके हाथ से गेम निकल जाएगी। और गेम मुझे निकलती नज़र आ रही है, ये नहीं है कि ये कोई इजी माहौल है। आप देख लें बाकी जगहों पे मुल्क में कई मुकामात के ऊपर एहतजाज चल रहे हैं, और उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ, लेकिन उसके ऊपर बहरहाल लोग किसी वक्त भी निकलेंगे, और ये हुकूमत के लिए मसला बन सकता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आज जमात इस्लामी के एहतजाज था। बट साहब जैसे हमें बता रहे थे कि महंगाई का इशू तो है, और लावा जो है वो पक भी रहा है, और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी ये कह रही हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चाहे वो महंगाई के खिलाफ कोई तहरीक शुरू हो, ये जो भी मौजब बने, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का सोचना चाहिए, ये ना हो कि वो लावा फट पड़े और इस गवर्नमेंट की जो है वो गिरने का बायस भी बने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।